بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، اگر آپ کو مالی معاملات میں پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، آئے روز آپ کو اپنا رزق تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اکابر امت نے، علماء امت نے کچھ معمولات ارشاد فرمائے ہیں، اور ایسے یقینی اور حتمی معمولات ارشاد فرمائے جن کے بعد انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی صدق اور یقین کے ساتھ ان معمولات کو کرتا ہے تو پروردگار عالم کبھی بھی اس کو تشنہ لب یا غربت و افلاس کا شکار نہیں ہونے دیں گے کہ ہر وقت وہ بیچارہ مجبور اور پریشان رہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے اور اس کی احتیاج اور فقر کبھی دور نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو معمولات ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی مسلمان ان معمولات کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ کرتا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کو مالا مال کر دیں گے، رزق کی فراوانی مرحمت فرمائیں گے، خود بھی کھائے گا، صدقہ اور خیرات کرنے کی بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے، کیونکہ وہ جب اللہ کی قدرت سے استفادہ کر رہا ہے تو اس کو پریشانی کیا ہے؟ پریشان تو وہ ہو جس کو خطرہ ہو کہ ختم ہو جائے گا، جس نے لینا اللہ سے ہے تو ختم ہو جانے کا خوف ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا عمر فاروق پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے حضرت عمر فاروق پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دین سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب دین سکھانے کے لیے بھیجا، اس وقت کے ان کے استاذ، جو وہاں پالنپور گجرات کے اندر ایک گاؤں ہے گھٹامن کے اندر حضرت پڑھا کرتے تھے، حضرت مولانا عبدالحفیظ بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ یہ بلند شہر کے تھے، بہت ہی سادہ مزاج اور بڑے انتہائی پارسا اور اللہ والے آدمی تھے۔ یعنی حضرت چشمہ پہنتے تھے، اگر چشمے کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو حضرت وہاں دھاگا باندھ لیتے تھے، سادے کپڑے استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو حضرت کپڑے کا ٹکڑا باندھ دیا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت اپنا گزر اوقات کرتے تھے، بڑا تنگی اور عسرت میں ان کا وقت گزرتا تھا، عیش و عشرت سے بہت دور رہتے تھے۔ حضرت مولانا عمر فاروق پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ طالب علمی انہی کے پاس گزرا تھا۔ اماں نے انتخاب کیا تھا کہ میرا بیٹا دین حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ حضرت پھر وہاں گھٹامن سے ہجرت کرنے لگے تو ان کی والدہ محترمہ کے پاس گئے، فرمایا کہ اب تو صرف ایک صورت باقی رہتی ہے، اگر وہ کرو گے تو آپ کا بیٹا پڑھ سکے گا، ورنہ نہیں۔ آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں اس کو لے کر جا رہا ہوں، جہاں پڑھاؤں گا یہ بھی وہاں پڑھے گا، یہ علم دین حاصل کرے گا۔ ان کی والدہ محترمہ نے دائیں بائیں سے اپنے ہمسایوں، قریبیوں، اپنے عزیز و اقارب سے قرض مانگا، 50 روپیہ اکٹھا ہوا اور وہ اپنے بیٹے کو دیا کہ میرا بیٹا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جائے۔ لوگ آنے لگے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو روانہ کر دیا، کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو سکول پڑھاتی، آپ یونیورسٹی میں پڑھاتی، آپ کا بیٹا کالجز میں پڑھتا، آپ کا بیٹا پھر گھی کے چراغ جلتے، مال و دولت ہوتا اس کے پاس، اس کو ڈگریاں ملتی۔ ان کی ماں نے بڑے یقین اور اعتماد سے کہا، رزق کا تعلق ڈگریوں کے ساتھ نہیں ہے، تم نے کیا دنیا کی رٹ لگا رکھی ہے، پیسے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ میرا بیٹا جو علم، جو دین حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، بڑی بڑی دولتیں میرے بیٹے کے ٹھوکروں میں رہیں گی، اس کے جوتوں میں رہیں گی۔ حضرت پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کیا، اس کے بعد زمانے نے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میری اماں کے اس فیصلے میں اس قدر یقین تھا کہ کبھی روزی کی پریشانی نہیں ہوئی مجھے۔ اللہ نے اس طرح رزق عطا فرمایا،
اس طرح رزق اور بے انتہا رزق عطا فرمایا اور بے گمان رزق، میرا خیال ہی نہیں جاتا تھا کہ یہاں سے مجھے ملے گا۔ پروردگار عالم نے میرے رزق کے لیے اپنے غیبی دروازے کھول دیے تھے۔ یہ اعمال حسنہ کی برکت ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے معمولات کرتے تھے، بہت ہی نیک لوگ تھے، تو انہی اکابرین کے منقول شدہ اعمال اور جو انہوں نے یقین کامل کے ساتھ کیے، اللہ نے ان کو بے انتہا رزق عطا فرمایا۔ یہ وہی معمولات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پہلے بھی کئی مرتبہ پیش کر چکے ہیں۔ آج جو میں اعمال دینے لگا ہوں، ایک عمل دوں گا آپ کو ہفتے میں ایک دن کرنے کا عمل ہے، اور ایک عمل دوں گا آپ کو ہر نماز کا، اور ایک عمل دوں گا آپ کو نماز فجر اور نماز مغرب کا۔ اگر آپ نے ان معمولات کو ان اوقات میں پابندی کے ساتھ کیا تو یاد رکھیے اللہ رب العزت آپ کو ایسی روزی عطا فرمائیں گے جس طرح قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک تو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جو چیز چل رہی ہے ان کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ دابہ حرکت کرنے والے جانور کو، چرند کو، پرند کو، انسان کو، جتنی حیوانات ہیں، مخلوقات ہیں، سب کو کہتے ہیں جو حرکت کرنے والی ہیں، چلنے والی ہیں۔ تو فرمایا ان سب کی روزی کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ اگر تم ان اعمال صالحہ کو اختیار کرو گے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان سے اور زمین سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ ہر جگہ سے تمہیں رزق ملے گا۔ آسمان سے الگ روزی کا انتظام، زمین سے الگ روزی کا انتظام ہوگا۔ بھوکے نہیں بیٹھو گے، کیونکہ رازق تو میں ہوں، رزاق بھی میں ہوں، اپنے بندوں کو رزق عطا کرنے والی میری ذات ہے۔ تو بہرحال وعدہ فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اسی لیے حضرت امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اہل دنیا اور اہل دین کے رزق میں بڑا فرق ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اہل دنیا اور اہل دین کے رزق میں بڑا فرق ہے، اور فرماتے تھے جو رزق کے بارے میں پریشان ہو آؤ میرے پاس، 40 دن لگاؤ، فاقے بھی کرواؤں گا تمہیں، بھوکھا بھی بٹھاؤں گا، 40 دن تک میرے پاس رہو، میں تمہیں معمولات کرواؤں گا، اعمال کرواؤں گا، اللہ کے قریب کروں گا۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ لوگ دیگیں پکا کر آئیں گے، لوگ بہت زیادہ مال، بہت زیادہ روزی کے رزق کے سامان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ یہ اصحاب کہف کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کی برکت ہوگی، تقوی اور ایمان کی برکت ہوگی۔ تو فرماتے تھے فرق یہ ہے کہ دنیا دار بھی روزی کھاتا ہے، وہ یرزقہ من حیث یحتسب ہوتی ہے، جہاں سے اس کا گمان وہاں سے روزی ملی، اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کی روزی یرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا اللہ پاک وہاں سے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ خیال بھی نہیں جاتا کہ یہاں سے مجھے کچھ ملے گا، اللہ تعالیٰ وہاں سے انتظام کر دیتے ہیں۔ تو یقین کے ساتھ ہے، اعتماد کے ساتھ ہے، اللہ پر جس قدر بھروسہ ہوگا اسی قدر اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے۔ پہلا عمل جمعے کے روز کا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد پاکیزہ مقام پر بیٹھ کر کاغذ اٹھا لیں اور پینسل اٹھا لیں، اور جمعہ کی نماز کے بعد 35 مرتبہ اپنے ہاتھ سے لکھیں محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ۔ یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے جائیے۔ 35 مرتبہ لکھنے کے بعد اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے اکابر کا یہ مجرب عمل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے ایسے کہا تھا تو ایک کہاوت ہے، یا ایسے ہی عام لوگوں کی تجرباتی بات ہے، اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ اکابر کا یہ منقول شدہ عمل ہے اور اکابرین کے تجربات سے ثابت ہے۔ فرمایا کہ اس کو اپنی جیب میں اگر رکھے گا
پہلا فائدہ تو اس کو یہ ہوگا کہ اس کی روزی کا غیب سے اللہ پاک انتظام فرمائیں گے۔ جنگل میں ہے، دریا میں ہے، سمندر میں بحری جہاز پر بیٹھا ہے، جہاں کہیں بھی روئے زمین کے کسی کونے میں ہے، اللہ پاک اس کو بے گمان رزق عطا فرمائیں گے، اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، شیطان اس کے قریب نہیں بھٹکے گا۔ اور اسی طرح ہر نماز کا عمل دوسرا بتا رہا ہوں، ہر نماز کے ساتھ آپ 100 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں۔ جس کو پریشانیاں ہیں اور گھمیر مسائل میں پھنسا ہوا ہے، مایوسی کی حد تک پہنچا ہوا ہے، یہ عمل کرے، ہر نماز کے ساتھ 100 مرتبہ یا لطیفو، اور جب یا لطیفو پڑھ لے تو آخر میں 3 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ پڑھنے کا اہتمام کرے، پروردگار عالم اس کے رزق میں بے انتہا برکت عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح آخری عمل جو نماز فجر اور نماز مغرب کا ہے، وہ بھی اسی یا لطیفو کا ہے، لیکن دعا کا فرق ہے۔ آخر میں جو دعا اکابر علماء نے بتلائی ہے، بے گمان رزق، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں اور اس کا رزق اس کو عافیت اور سہولت اور آسانی سے میسر آ جائے، اس کے لیے یہ عمل پیش فرمایا ہے۔ فرمایا کہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد اس اسم مبارک کو پڑھیں، یا لطیفو، دھیان کے ساتھ غفلت نہ ہو اور دائیں بائیں کی طرف توجہ نہ ہو، دھیان کے ساتھ اس کو پڑھنے کے بعد آگے یہ دعا پڑھیں، اللہم وسع علی رزقی، اللہم عطف علی خلقک، کما سنت وجہی عن السجود لغیرک، فسنہ عن ذل السؤال لغیرک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کا اہتمام کرتا رہے، مغرب اور فجر کے وقت میں یا لطیفو اللہ کے اس مبارک نام کے ورد کے ساتھ انشاءاللہ اس کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کو، اس کے اہل و عیال کو، اہل خانہ کو، اس کے چھوٹے معصوم بچوں کو، سب کو اللہ پاک بے انتہا رزق عطا فرمائیں گے، محرومی رزق سے اللہ پاک محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کے رزق کے جو معاملات ہیں اللہ پاک آسان فرمائیں، اور مالی معاملات میں جتنی پریشانیاں ہیں دور فرمائیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔